الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. جتنی زبانیں اتنے بیاں، جتنے بیاں اتنی قفص، پھر بھی تیری تعریف کا حق ادا نہ کر سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر سامعین، میں آج آپ کے سامنے جانے دو عالم، فخر مجسم، شافع محشر، ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں. محترم سامعین، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام عالم میں مشہور نہیں تھا. جیسا کہ فرشتے کی بشارت سے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھا، ایسا ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرشتے کی بشارت سے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا. چنانچہ زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آسمان پر احمد ہے. تورات میں محمد ہے اور انجیل میں احمد ہے. احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. آپ کے نام کو حمد سے خصوصی مناسبت ہے. آپ حامد ہیں تو رب العرش محمود ہیں. آپ احمد ہیں تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، نبوت سے پہلے کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی پر نظر ڈالیے. آپ کے بچپن کو دیکھیے، جوانی کو دیکھیے، آپ کو شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، بچوں کے باپ کی حیثیت سے دیکھیے، زمانہ امن میں دیکھیے، حالت جنگ میں دیکھیے. ہر دور میں میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ملے گی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. میرے دوستو، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب المقام شفاعت نے آپ کی تعریف بار بار کی ہے. کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیر کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو مزمل و مدثر کہہ کر پکارا، کہیں آپ کو طٰہٰ یاسین کہا، کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دیا. غرض ہے کہ مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم